کسی کو مخاطب ہوتے ہیں تو مخاطب تبھی ہوتے ہیں پہلے ذہن کا دھیان اس کی طرف کرتے ہیں، التفات کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کہلوانے کا مطلب یہ تھا، حکم دینے کا کہ اب تم سارا کچھ کر چکے، میری حمد ہو گئی، ثنا ہو گئی، تسبیح ہو گئی، تکبیر ہو گئی، اب دعا سے پہلے اب میرے محبوب کی طرف متوجہ ہو، اور توجہ الی الرسول کر کے حضور کو مخاطب ٹھہرا کے میرے محبوب کو سلام کرو، تاکہ نماز کا معنی متعین ہو جائے۔ نماز نام ہے توجہ الی اللہ اور توجہ الی الرسول کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہونا، یہ دو توجہ دو سمتوں میں قائم ہو جائیں تو نماز کامل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر سلام کرو تو نماز قبول ہوگی اور آگے ہونے والی دعا بھی قبول ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے جو دعا جس کے اول آخر مجھ پر درود و سلام نہ پڑا جائے وہ دعا عرش تک پہنچائی نہیں جاتی، راستے میں معلق کر دی جاتی، کیونکہ دعا کیا ہے؟ وہ اللہ سے سوال ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے تطبیق ہے ساری احادیث کی، اللہ سے سوال ہے دعا، اور قاعدہ بنا دیا السلام قبل السوال، سلام سوال کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ فمن بدأکم بالسوال قبل السلام فلا تجیبوا، کوئی شخص تم سے سوال کرے سلام کرنے سے پہلے اور سلام کیے بغیر سوال کر دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو مت جواب دو۔ تو جب حکم یہ ہے کہ سلام کے بغیر کوئی سوال کرے تو جواب نہ دو، تو اگر رب سے کوئی دعا کرے حضور پر صلاۃ و سلام کے بغیر تو وہ کیسے جواب دے گا؟ قاعدہ وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو حضور پر درود و سلام کے بغیر دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں اگلی بات سمجھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا معلق ہو جاتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ کیا ہو جاتی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اسے کس نے معلق کیا؟ اس نے اللہ کی حمد بھی کی دعا میں، اللہ کو پکارا بھی، اللہ کی ثنا بھی کی، اور اس سے وہ تمام مسنون کلمات دعا کے مانگنے کے عاجزی انکساری کے ساتھ استعمال کی، اور لجاجت کے ساتھ اللہ سے دعا کی، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، سب تقاضے پورے کیے، اور اللہ رب العزت سے مانگا، ہاتھ بھی اٹھائے منگتا بھی بنا، اور پکارا، سجدے میں جا کے مانگا، ہاتھ اٹھا کے پھیلائے اور مانگا۔ اس نے اللہ سے مانگنے کے سارے تقاضے پورے کر دیے۔ دعا ہے کیا؟ اور قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جب بھی تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اس نے تو پکارا اور اللہ رب العزت کو کمال طریقے ادب کے ساتھ پکارا، مگر وہ دعا پھر آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گئی۔ کیوں نہیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کی اجازت دی؟ درود و سلام نہیں پڑھا، حضور پر درود و سلام نہیں پڑھا، تو درود و سلام نہ پڑھنے سے دعا بھی معلق ہو گئی۔ اور جب آپ نے درود و سلام پڑھا تو دعا، میں خاص نکتہ آگے بیان کرنے والا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھیں۔ جب درود و سلام تو تعلیق ختم ہو گئی، دعا معلق نہ رہی، اوپر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اب وہ جو پہنچ گئی اور قبول بھی ہو گئی، تو بولیے قبولیت دعا ان کلمات حمد و ثنا کی وجہ سے ہوئی یا درود و سلام پر مصطفیٰ کی وجہ سے ہوئی؟ بھائی کلمات حمد و ثنا تو پہلے بھی تھے جب دعا لٹک گئی تھی زمین و آسمان کے درمیان۔ اگر وہ کلمات حمد و ثنا اور بندے کا خشوع و خضوع اور بندے کا تذلل اور اس کا ادب اور اس کی عاجزی اور اس کی انکساری اور اس کی عبدیت، اگر یہ چیزیں دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے قابل ہوتی آن دیئر اون، اور ان کے ذریعے قبولیت ہوتی، تو دعا پہنچ گئی ہوتی، قبول بھی ہو گئی ہوتی۔ فقط کمی تھی درود و سلام کی، دعا روک دی گئی۔ درود و سلام اول آخر پڑھا
تو دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دی گئی. تو دعا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ کیا بنا؟ بولیے. وسیلہ درود و سلام بنا. وہ نہیں پڑھا تو دعا رک گئی، پڑھا تو دعا کو پر لگ گئے، اڑ کے پہنچ گئی. تو جب اور دعا و مخ العبادہ، پھر دعا کیا ہے؟ حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا تاج ہے. دعا عبادت کا وہ دعا جو تاج عبادت ہے، جو تاج عبادت ہے، عبادت کا فخر ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا تاج ہے. تو عبادت کا مغز جب درود و سلام کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں، تو بقیہ عبادتیں درود و سلام کے بغیر کیسے قبول ہیں؟ آپ میری بات کو سمجھیں. اس لیے نماز کے اندر درود و سلام رکھا. اور نماز کہاں پڑھتے ہیں آپ جا کر؟ بولیے کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں. اگر گھر میں بھی پڑھیں تو نماز کے اندر درود و سلام رکھا. پہلے سلام رکھا، پھر 2 درود رکھے. اگر مسجد میں جائیں تو درود و سلام چونکہ ہر عبادت کی قبولیت کا وسیلہ ہے، لہذا حکم دیا حدیث پاک میں مسجد میں جاؤ تو قدم رکھو تو مصطفیٰ پہ سلام پڑھو. اور صحابہ کرام اور تابعین ان کے معمول یہ بھی تھے کہ مسجد میں قدم رکھتے تو کہتے السلام علیکہ یا محمد، حضور کو پکار کر سلام کرتے. وہ جو نماز میں دیا گیا سلام اس سے بہتر اور کیا ہے. تو جہاں نماز پڑھنی ہے اس مسجد میں داخل ہو تو سلام پڑھو، درود و سلام. اور حدیث میں جب مسجد سے نکلو قدم باہر رکھو تب بھی درود و سلام پڑھو. جس طرح دعا کی قبولیت میں کہا اول بھی درود و سلام اور آخر بھی درود و سلام، تو مسجد کی حاضری بھی اسی کی قبول ہے جو حضور پہ سلام پڑھ کے داخل ہو اور سلام پڑھتا ہوا باہر نکلے. تو اندازہ کیجئے مسجد میں داخل ہوئے تو حضور پہ درود و سلام، خارج ہوئے تو درود و سلام، مسجد میں بیٹھے نماز پڑھی تو درود و سلام. تو نہ مسجد کا داخلہ حضور کے سلام کے بغیر قبول، نہ مسجد سے خروج خارجہ حضور کے سلام کے بغیر قبول، نہ نماز سلام کے بغیر قبول، نہ دعا سلام کے بغیر قبول. تو دین کا گوشہ کون سا رہ گیا جو حضور کے سلام کے گھیرے میں نہیں ہے، احاطے میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنی ہر عبادت اور ہر عمل صالح کو حضور کے درود و سلام کے احاطہ میں رکھا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ تو زندگی چلتی رہی نا، زندگی چلتی رہی. حدیث پاک میں ہے حکم، اور آپ تو پڑھتے ہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب ڈیتھ ہو جائے کیا تو نماز جنازہ بھی درود و سلام سے خالی نہیں رکھی. اس میت کی تدفین سے قبل جنازہ بھی درود و سلام کے ساتھ ہے. پہلے آپ حمد و ثنا کرتے ہیں اور پھر بولیے دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بھائی مسئلہ تو اس بیچارے کی بخشش کا ہے، مسئلہ تو اس کی بخشش کا ہے. اس کی بخشش کی دعا کریں. رب نے کہا میں نے اس کی بخشش کی دعا سننی نہیں، معلق رہ جائے گی. جنازے بھی زمین و آسمان میں معلق رہ جائیں گے جب اس کی دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا سے قبل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں ہوگا. فرمایا جہاں میری حمد و ثنا ہوگی وہاں مصطفیٰ کا درود و سلام ہوگا. یہ دو جدا نہیں ہو سکتے، مقرون ہیں. تو میت کا جنازہ بھی درود و سلام کے ساتھ. اور حدیث میں ہے، بعض صحابہ کرام سے مروی اور تابعین فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھو، میت کو قبر میں رکھو تو اس کی قبر پہ بھی درود و سلام پڑھو. اس کی قبر پر بھی بولیے درود و سلام پڑھو. ساری زندگی اول تا آخر اس کا ہر زندگی کے اندر عمل صالح اور ہر عبادت درود و سلام کے ساتھ. اور پھر سلام پڑھنا کیا اس دنیا میں بھی اللہ کی سنت اور آخرت میں بھی اللہ کی سنت.
کمال کی بات ہے، درود، حضور پہ درود پڑھنا بھی اللہ کی سنت اور سلام پڑھنا بھی اللہ کی سنت. نہ نماز پڑھنا اللہ کی سنت، نہ روزہ رکھنا اللہ کی سنت، نہ حج کرنا اللہ کی سنت، نہ زکوٰۃ دینا اللہ کی سنت، نہ جہاد کرنا اللہ کی سنت. یہ سب اس کے احکام ہیں. مگر درود و سلام میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں حکم آیا کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے. اس جگہ درود بھیجنے کی بات آئی، اور کثیر آیات قرآنی میں انبیاء علیہ السلام پر اور احادیث نبوی میں حضور پر اور انبیاء پر خود اللہ کا سلام پڑھنا منقول ہوا. کوئی قابل ذکر نبی جس پر سلام نہیں پڑھا اللہ نے وہ چھوڑا ہی نہیں. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سلام علی نوح فی العالمین. اب حضرت نوح پر سلام پڑھ رہا ہے اللہ. سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر اللہ نے سلام پڑھا ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ حضرت ہارون پر اللہ نے سلام پڑھا ہے. سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلام پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. حتیٰ کہ اس نے کہا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ہر جنتی پر اللہ نے سلام پڑھا. اس نے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے صبر کرنے کے نتیجے میں آخرت کے اعلیٰ گھر کے لیے تمہارے اوپر سلام. تو اللہ نے ہر مومن پہ سلام پڑھا، صابروں پہ سلام پڑھا. تحیتہم فیہا سلام، اللہ کا تحفہ جنت میں تم پر سلام پڑھنا ہوگا. جب آپ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے فرشتے سلام پڑھ رہے ہوں گے، کہیں گے ادخلوہا بسلام آمنین، جنت کے دروازوں میں امن کے ساتھ سلام کا تحفہ لیتے ہوئے داخل ہو جاؤ. حکم ہوگا سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم پر سلام پڑھا جا رہا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رحمت والے رب کی طرف سے اس کا قول سلام ہے. جنتیوں کی طرف سے ہوگا فسلام لک من اصحاب الیمین. اب آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے آپ کو سلام ہے، کل جنتی محبوب آپ کو سلام دیں گے، پڑھیں گے. تو گویا ایک فیصلہ کر دیا کہ حضور پہ سلام پڑھنے والے جنتی ہوں گے. سلام لک من اصحاب الیمین، اصحاب یمین اہل جنت ہیں، تو اہل جنت کا آپ کے لیے سلام ہے، اہل دوزخ کا نہیں ہوگا. تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جنت کا استحقاق ان خوش نصیبوں کو دے گا جن کی عمر حضور پہ سلام پڑھتے گزرے گی، درود و سلام پڑھتے گزرے گی. سلام لک من اصحاب الیمین. اور پھر اور لیلۃ القدر آتی ہے، سب سے بڑا تحفہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک ملائکہ سلام بھیجتے رہتے ہیں. ملائکہ صبح تک سلام بھیجتے رہتے ہیں. اور پھر یہ نہیں، اللہ رب العزت کی سنت اور پھر نبی پر سلام پڑھنا خود نبیوں کی سنت، سنت الہیہ بھی ہے، سنت نبویہ بھی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہا کیا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، میرے یحییٰ پر سلام ہو اس کے میلاد کے دن